اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے مثانے کی سوزش یا مثانے کی کمزوری۔ مثانہ کی سوزش بچوں اور بڑوں میں عام پائی جاتی ہے۔ یہ سوزش عام طور پر انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بعض اوقات مثانے کی سوزش سوزاک، گردوں کے امراض، گردوں کی پتھری اور سوزش مثانہ کی پتھری، پیشاب کی نالی کی تکلیف، انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بغیر کسی بیماری کے صرف چوٹ لگنے سے، پیشاب زیادہ دیر روکنے سے بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مرغن غذائیں کھانے، تیز مرچ مسالہ کھانے اور زیادہ تر ہوٹل سے کھانا کھانے کی وجہ سے بھی مثانے میں سوزش ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مسلسل گرم اشیاء کا استعمال اور پانی کا کم استعمال بھی مثانے کی سوزش کا سبب بنتا ہے۔ مثانے کی سوزش کی علامات۔ مثانے کی سوزش کی وجہ سے مریض کو بار بار پیشاب آتا ہے۔ مثانے کے مقام پر درد اور جلن محسوس ہوتی ہے۔ پیشاب کرتے وقت درد ہوتا ہے۔ زیادہ انفیکشن کی صورت میں پیشاب کے ساتھ پیپ اور خون آتا ہے۔ پیشاب رک جاتا ہے اور قطرہ قطرہ بھی آ سکتا ہے۔ بچوں میں پیشاب بلا ارادہ نکل جاتا ہے۔ بچے رات کو بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں۔ اگر مثانے میں پتھری ہے تو پیشاب رک کر یا بالکل بند ہو جاتا ہے۔ بزرگوں میں پیشاب کپڑوں میں ہی خارج ہو جاتا ہے۔ مریض واش روم پہنچنے سے پہلے ہی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب مثانے کی سوزش کے علاج کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس میں پہلی دوائی ہے بینزوک ایسڈ۔ اگر گردے اپنا کام ٹھیک طرح سے نہیں کر رہے ہو، یورک ایسڈ کی زیادتی ہو، مثانے کی سوزش ہوتی ہے، پیشاب کی رنگت گہری ہوتی ہے، پیشاب سے ناقابل برداشت بو آتی ہے، پیشاب کا رنگ بدلتا رہتا ہے، پیشاب بھورے رنگ کا تیزابی اور ادھر نکل جاتا ہے، بوڑھے افراد کے پیشاب سے شدید قسم کی بو آتی ہے۔ اگر ایسی علامات پائی جائیں تو بینزوک ایسڈ لاجواب دوا ہے۔ اس کو 30 طاقت میں لینا ہے۔ 10 قطرے تھوڑے سے پانی میں حل کر کے صبح دوپہر شام استعمال کرنے ہیں۔ دوسری دوا ہے کینتھرس۔ مثانے کی سوزش، گردے کی خرابی، گردوں کی پتھری اور گردوں اور مثانوں کی پتھری اور سوزش ہوتی ہو، پیشاب کے رستوں میں جلن اور چبھن ہوتی ہے، پیشاب جلا ہوا قطرہ قطرہ آتا ہے، پیشاب کی مکمل حاجت ہوتی ہے، پیشاب میں جھلیاں خارج ہوتی ہیں، پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کی نالی میں جلن رہتی ہے۔ اگر مریض میں ایسی علامات پائی جائے تو کینتھرس لاجواب دوا ہے۔ اس کو بھی 30 طاقت میں لینا ہے۔ 10 قطرے تھوڑے سے پانی میں حل کر کے صبح دوپہر شام استعمال کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہے پلسٹیلا۔ اس میں خصیوں میں پانی آنا، خصیوں کی سوزش کا آخری درجہ، پیشاب کی نالی سے گہرا زرد مواد خارج ہونا، پیشاب کی نالی کا سکڑاؤ، پیشاب کا قطرہ قطرہ آنا۔ اگر اس قسم کی علامات پائی جائیں تو پلسٹیلا بہترین دوا ہے۔ اس کو 30 طاقت میں لینا ہے۔ 10 قطرے تھوڑے سے پانی میں حل کر کے صبح دوپہر شام استعمال کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہے کاسٹیکم۔ مثانے کی سوزش ہو، مثانے کی کمزوری ہو اور یہ دوا مثانے کی سوزش اور کمزوری کی وجہ سے پیشاب کی تکلیف کے لیے بے حد مفید ہے۔
سرجری کے بعد مثانے کی سوزش، بچوں کا بستر کا گیلا کرنا اور بزرگوں کی مثانے کی سوزش اور مثانے کی کمزوری، جس کی وجہ سے پیشاب خود بخود خارج ہو جاتا ہو یا پیشاب خارج ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہو، پتہ ہی نہ چلتا ہو کہ کب پیشاب خارج ہو گیا، ایسی صورتحال میں کاسٹیکم بہترین دوا ہے۔ اس کو 200 طاقت میں لینا ہے۔ 10 قطرے تھوڑے سے پانی میں حل کر کے صبح دوپہر شام استعمال کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہے کالی فواس۔ یہ دوا مثانے کی کمزوری، مثانے کی سوزش کے لیے بہت ہی مفید دوا ہے اور دوسری چند میڈیسن کے ساتھ ملا کر یہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ بچوں اور بڑوں کا پیشاب غیر ارادی طور پر نکل جائے، پیشاب کی انفیکشن کی صورت میں خون بھی آتا ہو، پیشاب کی رنگت گہری ہو تو یہ لاجواب دوا ہے۔ اسے کسی بھی دوائی کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوائی آپ نے 30 طاقت میں لینی ہے۔ اس کے بھی 10 قطرے پانی میں حل کر کے صبح دوپہر اور شام استعمال کرنے ہیں۔ اس کے بعد ایسڈ فاس۔ شوگر کی وجہ سے مثانے کی کمزوری ہو گئی ہو اور مثانے کی سوزش ہو تو ایسڈ فاس بہت ہی مفید دوا ہے۔ پیشاب کا بار بار آنا اور زیادہ مقدار میں آنا، پیشاب پانی جیسا دودھیا رنگ کا آتا ہے، پیشاب کرنے سے بے قراری اور بعد میں جلن ہوتی ہے، رات کے وقت بار بار پیشاب آتا ہے، ایسی صورتحال ہو تو ایسڈ فاس لاجواب دوا ہے۔ خاص کر شوگر کے مریضوں کے لیے جن کو بار بار پیشاب آتا ہے ان کے لیے بھی بہترین دوا ہے۔ اس کو کیو طاقت میں لینا ہے۔ 15 قطرے تھوڑے سے پانی میں حل کر کے صبح دوپہر اور شام استعمال کرنے ہیں۔ آخری دوا ہے پریرا براوا۔ مثانے کی سوزش، مثانے کی پتھری، پروسٹیٹ گلینڈ کا بڑھ جانا، یہ دوا مثانے کے جملہ امراض کے لیے بے حد مفید دوا ہے۔ پیشاب سیاہی مائل گاڑھا آتا ہو، پیشاب کی مسلسل حاجت ہوتی ہو، پیشاب کرنے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے، پیشاب کرتے وقت رانوں میں درد ہوتا ہو، پیشاب کی اس قدر سوزش ہو کہ مریض کو پیشاب خارج کرنے کے لیے گھٹنوں کے بل بیٹھنا پڑتا ہے، مریض کی سوزش ایسی ہوتی ہو جیسے مثانہ پھول گیا ہو، پیشاب قطرہ قطرہ خارج ہو، پینس کی کیپ پر شدید درد محسوس ہو، پیشاب کی نالی کی سوزش اور سختی ہو، پروسٹیٹ گلینڈ کے بڑھ جانے پر بھی مریض کی یہی حالت ہوتی ہے۔ سوزاک اور مثانے کی پتھری کی وجہ سے بھی ایسی ہی علامات اور کنڈیشن پائی جاتی ہے۔ اگر ایسی صورتحال پائی جائے تو یہ دوا لاجواب ہے۔ اس کو بھی کیو طاقت میں لینا ہے۔ 15 قطرے تھوڑے سے پانی میں حل کر کے صبح دوپہر اور شام استعمال کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ادویات کو ان کی بتائی گئی علامات اور طاقت کے مطابق ہی استعمال کریں تاکہ بہتر اور فوری نتائج حاصل ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔